اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو بندوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، ندی نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کو سرسبز و شاداب بنانے والا ہے۔ نہ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا اور نہ اس کی ازلیت کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پیشانیاں اس کے آگے سجدے میں گری ہوئی ہیں اور لب اس کی توحید کے متعارف ہیں۔ اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جداگانہ صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا تاکہ اپنی ذات کو ان کی مشابہت سے الگ رکھے۔ تصورات اسے محدود و حرکات اور اعضاء و حواس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، اور نہ یہ کہہ کر اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے۔ وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے ظاہر ہوا۔ وہ باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس میں وہ نہ دور سے نظر آنے والا کوئی ڈھانچہ ہے کہ مٹ جائے اور نہ کسی حجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے۔ وہ چیزوں سے اس طرح قریب نہیں کہ اسے چھو جائے، اور نہ وہ جسمانی طور پر ان سے الگ ہو کر دور ہوا ہے۔ اس سے کسی کا ٹکٹکی باندھ باندھ کر دیکھنا، کسی لفظ کا دہرایا جانا، کسی بلندی کا دور سے جھلکنا اور کسی قدم کا آگے بڑھنا پوشیدہ نہیں۔ نہ اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیریوں میں کہ جن پر روشن چاند اپنی کرنوں کا سایہ ڈالتا ہے اور نورانی آفتاب طلوع و غروب کے چکروں میں اور زمانہ کی ان گردشوں میں اندھیرے کے بعد نور پھیلاتا ہے کہ جو آنے والی رات اور جانے والے دن کی آمد و رشت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہر مدت و انتہا اور ہر گنتی اور شمار سے پہلے ہے۔ اس سے محدود سمجھ لینے والے جن اندازوں اور اطراف و جوانہ کی حدود اور مکانوں میں بسنے اور جگہوں میں ٹھہرنے کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، وہ ان نسبتوں سے بہت بلند ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے معاملے میں خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار فرشتوں کو نہیں دیا، اسی طرح خلافت کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے کسی انتخاب کا اختیار اپنی اولادوں کو نہیں دیا۔ اور تحریر لکھ کر یہ صراحت فرما دی کہ ہر نبی زبانی یا تحریری طور پر اپنا خلیفہ و جانشین
مقرر کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دور کا سہرا اپنے سر سجانا چاہتا تھا، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا، اس لیے اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتنا اثر کیا کہ آپ نے کتنے سو سال تک بیوی سے مقاربت نہ کی، اور جب آپ کا غم کچھ ہلکا ہوا تو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں حابیل کے بدلے تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا۔ پھر رب العالمین کے حکم سے آپ نے جناب حوا سے مقاربت کی، اور جناب حوا حاملہ ہوئیں، اور رب العالمین نے آپ کو بڑا بابرکت اور پاکیزہ بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے شیث رکھا، اور رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ یہ لڑکا میری طرف سے تمہیں ہبہ ہوا، لہٰذا اس کا نام ہبۃ اللہ رکھو۔ چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیث علیہ السلام میں آنا تھا، اس لیے ان کی ولادت میں خاص اہتمام کیا گیا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، آپ فلاں مقام پر کل شیث کو لے کر پہنچ جائیں، اور میں بھی فرشتوں کو لے کر وہاں حاضر ہوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت شیث علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد و میثاق لینا ہے، اور جناب حضرت آدم علیہ السلام مقام معینہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہزاروں فرشتوں کو لے کر موجود تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام سے عہد و میثاق لیا اور انہیں کچھ ہدایتیں دیں۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال میں، شکل و صورت میں، عادت و اطوار میں انتہائی محترم بزرگ، اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آپ سے بہت والہانہ محبت تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو کئی اعزازات اور مراتب سے نوازا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے نوری اثرات ان میں منتقل ہوئے۔ بس حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں میں
سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور آپ علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے عہد میں اولاد آدم دو گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ ایک قابیل کی پیروکار جو آتش پرست ہوئی، دوسری حضرت شیس علیہ السلام کی پیروکار جو خدا پرست رہی۔ عالم اسلام میں آنے والے تمام انبیاء اکرام اور رسول حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد شیطان نے قابیل کو اس کے گھر سے جانے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم یہیں رہے تو تمہارا والد تمہیں مار ڈالے۔ چنانچہ قابیل اپنی بیوی کو لے کر زمین پر جا کر آباد ہوا۔ دراصل شیطان کو یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قابیل یہاں رہ کر توبہ کر لے اور حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہے اور قابیل ان سے دور جا بسا، اور اس طرح آپ کا رابطہ قابیل سے مکمل منقطع ہو گیا۔ نسل قابیل زمین پر خوب بڑھی اور وہاں اس کی کثیر اولاد پیدا ہوئی، اور اس کی اولاد ہی سب سے پہلے آتش پرست ہوئی، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی بھی اس نے شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت عطا پر آپ رب العزت کا بے حد شکر بجا لاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کے جانشین ہیں اور نسل آدم کی سرداری انہی نے کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس و وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کے وقت، گھڑیوں اور ساعتوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا، جو کہ کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امیدیں لاحق تھیں، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا۔
اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ نسل انسانی کی باغ دوڑ حضرت شیث علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور اپنے بیٹوں سے پھل اور میوے کھانے کی خواہش کی، تب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنگلوں میں پھلوں اور میووں کی تلاش میں نکلے، لیکن حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تیمہ داری میں لگے رہے۔ جب ان لوگوں کو آنے میں دیر ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ غار میں جا کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام میرے والد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے زیادہ برگزیدہ ہیں، میری دعا کرنے سے بے شک اللہ تعالیٰ میوے ضرور بھیجے گا، پر آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گندم کھانے کی وجہ سے خالق کائنات کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، اور تم پاک و صاف ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام نے غار میں جا کے دعا مانگی، اور پھر دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک طبق لے کر حاضر ہوئے، اور اس طبق میں طرح طرح کے پھل اور میوے موجود ہیں، اور ایک سرخ رنگ کا طبق ایک حور سر پر رکھ کر حاضر ہو رہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین نے اس حور کو زمین پر حضرت شیث علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ آپ کی ساری اولاد کو رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے رب العالمین نے خود حضرت شیث علیہ السلام کے لیے یہ حور بھیجی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کو قبول فرما کر حضرت شیث علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ پس رب العالمین کی وحی کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح اس حور سے کر دیا گیا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نکاح حور سے ہو گیا، اور دوسرے بیٹے کی شادی کے لیے اللہ نے ایک جنی عورت کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کا نکاح جس سے کیا تھا جنی عورت تھی، پھر دونوں سے اولادیں پیدا ہوئیں، تو لہٰذا لوگوں میں جو خوبصورتی اور خوش اخلاقی دکھائی دیتی ہے وہ لوگوں میں حور سے منتقل ہوئی ہے، اور جو بد اخلاقی دکھائی دیتی ہے وہ جنی عورت سے منتقل ہوئی ہے۔ بس ویورز، اب انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے اسی سیم ٹاپک پر ملیں گے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔